बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सुबह सुबह आपको एक अच्छी खबर जो है खुशखबरी सुना देते हैं। 13 घंटे तक जारी रहने के बाद पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और इन मुज़ाकरात की कामयाबी में तुर्किया और कतर ने न सिर्फ अहम किरदार अदा किया बल्कि सालसी की। इन कामयाब मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक जो हैं वो जंग बंदी पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। जो आर्ज़ी जंग बंदी थी वो अब मुस्तकिल जंग बंदी में बदल गई है। इस हवाले से वज़ारत ख़ारजा कतर की जानिब से एक इलामिया जारी किया गया है, जो कि थंबनेल में भी हमने आपको बताया। उसमें ये बात बताई गई कि फ़रीक़ैन ने जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है और जो सरहदी कशीदगी और दीगर दो तरफ़ा मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। और इस हवाले से जो है आइंदा आने वाले दिनों में जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे और वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ के ट्वीट के मुताबिक मुज़ाकरात का आइंदा दौर जो है वो 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में अब होगा, क्योंकि इन मुज़ाकरात की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया तुर्किया ने और कतर ने, और ये सालिस भी थे और उन मुज़ाकरात के दौरान ये दोनों ममालिक मौजूद भी थे। इस मौका पर पाकिस्तान की जो वफ़द की क़यादत थी वो वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने की। उनके साथ कौमी सलामती के जो मुशीर थे और DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, और उसके साथ साथ फिर उनके साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक भी उनके साथ मौजूद थे। जबकि इसी तरह जो अफ़गान वफ़द था वो वज़ीर दिफ़ा मुल्ला यकूब की सरबराही में आया था। उनके इंटेलिजेंस चीफ थे और उनके एक और भी मुशीर उनके साथ थे। अब कतर के जो इंटेलिजेंस चीफ थे उन्होंने जो है वो इन मुज़ाकरात की मेज़बानी की, जबकि तुर्किया के आला हुकाम भी इस मौका पर जो थे वो मौजूद थे। पाकिस्तान की तरफ से जो वज़ीर दिफ़ा का मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान ने हमें ये यकीन दहानी कराई है और ये चीज़ मुआहदे में शामिल है, बाकायदा तौर पर एक तहरीरी मुआहदा हुआ है कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन से दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं वो ख़त्म करेगा और पाकिस्तान के अंदर जो लोग दहशतगर्दी करते हैं उस हवाले से पाकिस्तान के जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं उनको जो है वो दूर किया जाएगा। ये यकीन दहानियाँ जो है वो करवाई गई हैं। ज़ाहिर है अब इसकी सालसी जो है वो कतर ने की है और उसके साथ साथ तुर्किया इसमें शामिल है। ये मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि ये दोनों ममालिक शुरू से ही, जब से ये कशीदगी पैदा हुई, दोनों ममालिक की आला क़यादत के साथ राब्ते में थे और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे थे और ये भी तय पाया कि दोनों ममालिक जो है वो ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। अब ये 13 घंटे तक जो जारी रहे मुज़ाकरात, ये दो अदवार इसके जो है वो हुए हैं। पहला दौर जो है वो 3 से 4 घंटे तक जारी रहा, फिर वक़फ़ा आया खाने का और उसके बाद फिर दूसरा दौर जो है वो तकरीबन कोई 7 से 8 घंटे तक जो है वो जारी रहा और आज सुबह यानी कि तकरीबन कोई 4 बजे के करीब इसका फिर जो है वो इलामिया भी जारी किया गया और उसके बाद फिर वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की जानिब से एक जो बयान है सोशल मीडिया एक्स पे वो भी जो है वो जारी किया गया। अब देखें, कोई भी फ़रीक होता अपनी मर्ज़ी का बयान जारी करता है, लेकिन बयान जो है वो बाज़ाब्ता जो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है वो ख़ुद कतर ने जारी की। तो इसका मतलब है कि कतर का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, ये मुश्तरका एलामिया है, उसके ऊपर पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान दोनों ने जो है वो एतमाद किया है। अब जहाँ तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात है तो वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ और हमारे जो कौमी सलामती के मुशीर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उन्होंने अफ़गान हुकाम के साथ और कतर और तुर्किया की मौजूदगी में वो तमाम शवाहिद रखे, वो तमाम सबूत रखे, वो तमाम दस्तावेज़ात रखी, वो तमाम ऑडियो वीडियोज़ रख दी, दिखा दी सबको और उन्होंने कहा कि ये देखिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे क्या हो रहा है, किस तरह फ़ितना अल ख़ारिज, फ़ितना अल हिंद जो है वो
افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ اور پاکستان نے یہ واضح کیا کہ ہم نے یہ اب اپنا اس دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے جو اپنا حق دفاع ہے اس کو استعمال کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی دکھا دیا کہ جو گزشتہ 5 سالوں میں یعنی کہ 2021 سے لے کر اب تک جو افغان طالبان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے ہوئے اور اس میں تقریباً کوئی 3500 کے قریب ہمارے فوجی جوان جو ہیں، افسران جو ہیں وہ شہید ہو گئے ان دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے۔ یہ جتنے بھی کالعدم تنظیمیں TTP کے جتنے بھی گروپ ہیں، یہ خان بہادر گروپ ہے اور گل بہادر گروپ ہے، اس کے ساتھ یہ نور ولی محسود ہے اور بڑے گروپس ہیں۔ کل ایک گروپ جو تھا فتنہ الخارج کا، وہ طارق کھچی گروپ، وہ تو اپنے انجام کو پہنچا دیا گیا۔ یہ سارا پاکستان نے ان کے سامنے شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا تو افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا تو افغان عوام کے ساتھ جو ہے وہ برادرانہ تعلقات ہیں، ہم ان کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، مشکل میں ہم نہیں دیکھو کہ افغانی طالبان بار بار کہہ رہے تھے جی کہ ان کا کہ یہ دیکھیں جنگ کی وجہ سے عوام متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان نے بارڈر بند کر دیے ہیں، افغان مہاجرین کو نکال رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب آپ کے افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہوں گے، اس کے بھی ثبوت دے دیے کہ کیمپوں میں تو رہتے نہیں ہیں، شہروں میں آباد ہو گئے، 2 نسلیں جن کی یہاں پہ جوان ہوئی، پروان چڑھی، لاکھوں خربوں روپے انہوں نے پاکستان سے بنایا، جائیدادیں بنا لی۔ تو یہ جو کیمپوں میں رہتے ہیں وہ 70% جو دہشت گردی ہوئی ہے گزشتہ دنوں، اس میں افغان شہری ملوث نکلے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس کا افغان طالبان کے پاس کوئی جواب جو تھا وہ نہیں تھا، کہ پاکستان نے ایک کیس لڑا، اپنا مقدمہ لڑا، تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ پھر پاکستان نے ایک چیز اور کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم افغانستان کے ساتھ تجارت، یہ دیگر معاملات جو ہیں وہ اسی وجہ سے جاری رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے برادر ہمسایہ ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، آپ کے ساتھ لڑائی ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن جب آپ دہشت گردوں کو پناہ دیں گے اور آپ کے گروپس اور افغان طالبان کی حکومت یا اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کی صورت کاری کریں گے بار بار کہنے کے باوجود، انہوں نے کہا جی دیکھیے یہ پکتیکا ہے، یہ پکتیا ہے، خوست ہے، ننگرہار ہے، یہ قندھار ہے، مزار شریف، کہاں کہاں پہ آپ لوگ ان لوگوں کے کیمپس ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ تو اپنے ملک میں رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ؟ وہ آگے سے آئیں بائیں شاید دینی مدرسہ ہے، مساجد، انہوں نے کہا ان چیزوں کو تو وہ استعمال کرتے ہیں، پھر آبادی کو استعمال کرتے ہیں، ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان نے کھل کر اپنا موقف ان کے سامنے رکھا کہ یہ دیکھیے کہ ہم تو اربوں ڈالر اپنی معیشت کا نقصان کر چکے، افغان عوام اس میں بڑی تعداد، خیبر پختونخوا کے عوام، بلوچستان کے عوام اس میں بڑی تعداد میں شہید ہو گئے۔ تو یہ مہربانی کریں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم جو امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ انہوں نے بھارت کا بھی نام لیا اور کہا یہ بھارت کے کہنے پہ سب کچھ ہوا۔ پاکستان نے کھل کے بات کی، خواجہ آصف نے کہا کہ آپ وزیر خارجہ نے وہاں وہ بیٹھے تھے جس دن، اسی دن حملہ کرنا تھا 11-12 اکتوبر کو، وہ دہلی میں موجود ہیں اور یہاں پہ آپ نے چڑھائی کر دی ہے جی، آپ نے وہ ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب بھی حملہ ہوگا دہشت گردی کا پاکستان میں تو اس کا جواب ان دہشت گردی کے ٹھکانوں سے لیا جائے گا، چاہے وہ جہاں بھی ہوں۔ ہم نے تو صرف آپ کی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، جب انہوں نے کھل کر کہا، انہوں نے کہا ہم نے تو صرف ٹارگیٹڈ کارروائی کی، وہ بھی پریسائز ٹارگیٹڈ کارروائی، جو ہدف تھا صرف اس کو نشانہ بنایا۔ مجھے بتائیے ہم نے آپ کے کون سے سویلین جو ہے وہ شہید کیے جس کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے؟ ایسا جو ہے وہ کچھ نہیں، الٹا آپ لوگوں کے جو لوگ آتے ہیں، آپ لوگوں کی سرزمین سے جو لوگ آتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں، بروز سے بھری ہوئی گاڑیاں لاتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ یہ کل ہی دیکھیے کہ ادھر شمالی وزیرستان میں وہ بروز سے بڑی گاڑی ٹکرائی، 3 خواتین اور 2 بچے زندہ چل گئے۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک سیکورٹی اہلکار بھی اس میں شہید ہوا، زندہ چل گئے۔ یہ کون کرتا ہے؟ ان چیزوں کو روکے۔ تشکیلیں آپ لوگوں کی سرزمین سے آتی ہیں۔ بہرحال وہ گرم سرد ماحول رہا، لیکن پھر قطر اور ترکیہ نے یہی کہا کہ آپ مہربانی کریں، ہم آپ کی یہ مسائل جو ہیں وہ حل کراتے ہیں۔ دہشت گردی نے کہا کہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرتا، لعنت ہے، یہ فتنہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور قطر اور ترکیہ تو دونوں جو ہے ظاہر ہے وہ خود دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ان کا ایک موقف ہے۔ تو یہ یقین دہانیوں کے اوپر پھر پاکستان نے ان دونوں ملکوں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ جنگ بندی کو برقرار رکھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کرے یہ جنگ بندی جو ہے وہ برقرار رہے، مسائل حل ہوں
افغان سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جان و مال کا تحفظ ہو، اور یہ صورتحال جو پیدا ہوئی گزشتہ دنوں، یہ آئندہ پیدا جو ہے وہ نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاک فوج زندہ باد، فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔